اور نہ تم کھاؤ اس میں سے جس پہ اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا. اگر تم اللہ کی آیتوں پہ ایمان رکھتے ہو نا تو تمہیں ان چیزوں کو، ان کھانے پینے کے احکامات کو ماننا ہے. اور پہلے کہہ دیا گیا جس پہ اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھاؤ، اب کہا گیا جس میں نہیں لیا جاتا اس کو نہ کھاؤ. کیا مطلب ہے؟ کھول کھول کے ہر چیز بیان کر دی گئی ہے. کسی نے جیسے یہاں پہ بھی اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جی دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ نہ کھاؤ. ٹھیک ہے، بات سمجھ آتی. تو وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ تو دیکھیں یہ تو کسی کا بھی نہیں نام لیتے، غیر اللہ کا نام ہے، مطلب انہوں نے اللہ کا نام نہیں لیا لیکن انہوں نے کسی اور کا بھی نہیں لیا، تو غیر اللہ کو تو نہیں نہ لیا، تو اس لیے پھر یہ کھا لینا چاہیے. حالانکہ دیکھیں جب اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو قرآن کی یہ آیت کہتی ہے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، اس کو تم نے نہیں کھانا جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ ذبح کر رہا ہے اور ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام لینا بھول گیا، اب دیکھو ہو سکتا ہے نا انسان بھول چوک سے تو چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے بھول چوک معاف ہے، تو یا جو چیزیں ان سے زبردستی کرائی جائیں وہ معاف ہے. تو یہ بھول چوک سے اگر کوئی مسلمان ہے اور اس نے بھول چوک سے بسم اللہ ہی پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا بھول گیا ہے تو وہ آپ کھا سکتے، کیونکہ اگر وہ پڑھتا تو اللہ کا نام ہی پڑھتا نا اس کے اوپر، تو تب آپ کھا سکتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی تھا کہ ہماری طرف آتے ہیں کھانے وغیرہ ان لوگوں کے جو لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، تو اب ہمیں دیکھیں شور تو نہیں ہے نا انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا، کیونکہ بہت پروبیبلٹی ہے جو نیو مسلمز ہوئے ہیں ان کو تو عادت نہیں ہوگی، تو وہ عادت نہیں ہوگی، بھول گئے ہوں گے اللہ کا نام لینا، تو پھر ہم اس کو کھائیں کہ نہیں کھائیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں تم کھاتے وقت کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو. اب انہوں نے ہر ایک چیز کے لیے بنا لیا کہ جی جہاں سے مرضی کھا لو بس کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو. یہ تو کوئی نہیں ہے، یہ تو ان کے بارے میں کہا گیا تھا جو خود مسلمان ہیں، لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ بھول گئے یا کچھ ان سے ہوا، اگر وہ لیتے تو ظاہر ہے وہ مسلمان ہے، اللہ کا ہی نام لینا تھا انہوں نے، تو وہ کھا سکتے ہیں. اس کو ہونا چاہیے عاقل بالغ. عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، اگر عورت ذبح کرتی وہ بھی کھا سکتے ہیں. اہل کتاب کا بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ذبیحہ آپ کھا سکتے ہیں، یعنی اہل کتاب بھی اللہ کا نام لے کے اور خون بہائیں گے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں. دیکھیں ہاں اگر کوئی مشرک ہے، بت پرست ہے یا ایتھیسٹ ہے یا اور بھی جو آج پتہ نہیں کیا کیا نکل آئی ہوئی چیزیں، جو بھی مشرک ہے وہ اگر ہمارے طریقے سے بھی ذبح کریں تب بھی نہیں ہم کھا سکتے. سمجھ آئی بات؟ ہمارے طریقے سے بھی، یعنی خون بھی بہائیں. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ اس میں دو شرطیں، خون اچھی طرح بہہ جائے اور بس بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اس کو ذبح کیا. تو لیکن اگر ہندو نے کسی نے کیا ہے، کسی بدھسٹ نے مثلا کسی نے کیا ہے یا ان کا نہیں، آپ وہ اس طریقے سے بھی ان دو شرطوں کو کر کے بھی وہ ذبح کریں تب بھی نہیں آپ کھا سکتے. یہ یاد رکھے بات. ہاں اہل کتاب اگر اس طرح سے ذبح کر رہا ہے تو اس کا آپ کھا سکتے ہیں. کہ ذبح کرتے وقت یہ کرنا چاہیے کہ پوری گردن نہ اڑائی جائے تاکہ رگوں سے خون اچھی طرح بہہ جائے. لیکن اگر غلطی سے یا اتفاق سے، جیسے مرغی کی گردن اتنی چھوٹی ہے کہ وہ ذرا سی زیادہ لگ گئی چھری تو وہ پوری کٹ جائے گی، تو اگر غلطی سے ساری گردن کٹ گئی تو بھی وہ حلال ہے، حرام نہیں ہوگا. اور بے شک البتہ وہ گناہ ہے اگر تم نے اللہ کا نام جس پہ نہیں لیا اس کو کھا لیا تو یہ گناہ کا کام ہے. اللہ اکبر. ہم کوئی ایسا مردار کھا رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز کھا رہے ہیں جو حرام ہے اور ہمیں پتہ بھی ہے، تو ہم ایوری کھانے پہ سوچیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور حرام تو ہمارے اندر پھر جا ہی رہا ہے. شیاطین جو ہے نا وہی کرتے ہیں، یعنی القاء کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف تاکہ وہ تم سے جھگڑیں. کیا کرتے تھے مشرکین مکہ؟ تو ان کا ایک اگزامپل آپ کو دیتی ہوں. وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی، اللہ کا مارا کھاتے نہیں ہو کہ یہ مردہ ہے، اور جو خود اپنے ہاتھ سے مار دو تو اس کو کہتے کہ یہ حلال ہے، یہ جائز ہے. یہ کون سی بات ہوگی؟ یعنی اللہ نے مار دیا تو حرام ہو گیا اور تم خود مار رہے تو حلال ہے. اب بات ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ تو بات تو صحیح ہے، لیکن یہ شیاطین ہیں جو اپنے دوستوں کو، دوست کون سے ہیں؟ انسانوں میں جو ان کے دوست ہیں، ان کو ایسی پٹیاں پڑھاتے ہیں تاکہ وہ تم سے آ کے جھگڑیں، تاکہ وہ لڑیں تمہارے ساتھ. اور اگر تم اطاعت کرو گے تو بے شک تم البتہ مشرک ہوگے، یعنی غیر اللہ کے نام کے اوپر یا جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو تم کھاؤ گے تو یہ ان کی اطاعت ہو گئی نا.
یا مردار کھانا شروع ہو جاؤ گے کہ واقعی یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ کا مارا ہوا ہے نا، تو کوئی بات نہیں ہم کھا رہے ہیں. نہیں، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو یہ شرک ہے. کیوں یہ شرک ہے؟ شرک کیسے ہو گیا؟ شرک کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، اللہ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا، لیکن آپ نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کی بات کو اللہ کی بات کے اوپر کر دیا. دس از شرک. شرک صرف یہ نہیں کہ سجدہ کر دیا اس کے کسی کے آگے، یہ صرف شرک نہیں ہے. شرک صرف یہ نہیں کہ کسی اور سے دعائیں مانگ لی. شرک یہ بھی ہے کہ اللہ کی حکم کے اوپر کسی اور کے حکم کو کر دیا، کسی اور کی بات کو اوپر سمجھا. یہ بھی تو شرک ہے. ان کی اطاعت کر کے تم وہ کہہ رہے ہیں ویسے کھا لو گے تو یہ بھی شرک ہے. کیا بھلا وہ جو مردہ تھا تو ہم نے اس کو زندہ کیا. یہ کون سا مردہ ہے اور کون سا زندہ ہے؟ یہ فزیکلی مردہ یا زندہ نہیں ہے. اسپرچولی جو انسان مردہ ہو چکا تھا، اس کی اندر اس کی اسپرٹ مر چکی تھی. کیسے مرتی ہے؟ مردہ انسان یہ وہ نہیں ہے جس کے باڈی پارٹس ڈیڈ ہو گئے، دل کام نہیں کر رہا، سانس آ نہیں رہی. یہ نہیں مردہ. اللہ کے نزدیک کون سا ہے مردہ؟ جس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو. وہ انسان جو دنیا میں اتنا ڈوبا ہو کہ وہ اپنے رب سے ہی ناآشنا ہو، اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، دین سے دور ہے، اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، بے حس ہو چکا ہے. ایسی زندگی جو بھی گزار رہا ہے نا، وہ اللہ کے نزدیک مردہ ہی ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا کوئی احساس نہیں ہے. دل زندہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد سے. دل زندہ کس سے ہوتا ہے؟ ایمان سے. دل زندہ کس سے ہوتا ہے؟ علم سے. تو وہ تو مردہ ہے، رسم و رواج میں بندھا ہوا، بس جو ہے جدھر کو لوگ چل رہے ہیں اسی طرف اندھا دھند چل رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے دیتا ہے. یہ کون سی زندگی ہے؟ یعنی اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، وہ شعوری ایمان لے آیا. اگر کافر تھا تو ویسے ہی مان لے آیا، لیکن اگر پہلے بھی مسلمان تھا تو اب شعوری مسلمان ہو گیا. تو یہ اس کا مطلب کیا؟ اب اس کو زندگی مل گئی. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے اس کو نور دے دیا. یہ نور کیا ہے؟ اللہ کا قرآن نور ہے. اس کو قرآن کریم میں بھی قرآن کو نور کہا گیا. یہ جب نور اس کو مل جاتا ہے، یمشی بِہِ فِی النَّاسِ، وہ اس نور کو لے کے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. یہ نہیں کرتا کہ نور کو لے کے کسی خانقاہ میں بیٹھ گیا، کسی ایک طرف ایک مسجد میں ایک کونا بنا لیا، وہاں پہ بس اللہ اللہ کر رہا ہے. نہیں، وہ اس نور کو لے کے سب لوگوں کے درمیان پھرتا ہے. یعنی لوگوں میں زندگی گزارتا ہے اب اس نور کے ساتھ. تو اس روشنی سے دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کے گھر کا ماحول روشن ہو جاتا ہے، اس کے ارد گرد کے لوگ جو اس کے مجلس میں بیٹھتے ہیں ان کو روشنی مل رہی ہے، اس کے دوست احباب اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی طرح یہ قرآن کے نور سے نا، وہ نہیں بھی کچھ کر رہا لیکن اس کی روشنی دوسروں تک پہنچ رہی ہے. وہ اس روشنی کے ساتھ چل رہا ہے لوگوں کے اندر، سوسائٹی سے الگ نہیں ہوا، لوگوں میں چل رہا ہے، زندگی بسر کر رہا ہے اس کے ساتھ. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کہیں نیک بن گیا، کہیں اس نے روشنی کو پھینک دیا اور اندھیرے میں چلا گیا. نہیں، وہ زندگی کے راستے طے کر رہا ہے. اس سے وہ لوگوں سے متاثر نہیں ہوتا، ان کی خواہشات پہ نہیں چلتا، یہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہے گا. وہ ان کے مطابق ایڈجسٹ نہیں خود کو کر لیتا. اس کے پاس روشنی ہے، وہ اس روشنی میں چل رہا ہے. وہ انسانوں کے سمندر میں ایسے ہے جیسے کوئی جگمگاتا ستارہ. علم والا اور بے علم برابر نہیں ہوتے، اللہ کا قرآن کہتا ہے. اگر برابر ہو رہے ہیں نا، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ علم لے کے بھی بے علم کے برابر ہے، تو سمجھ لیں کہ اس نے اپنے علم سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا. اسی لیے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ایسا انسان اس کے برابر ہو سکتا ہے یا اس جیسا ہو سکتا ہے؟ کَمَن مَثَلُهُ فِی الظُّلُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِنْہَا، جو اندھیروں میں ہے اور وہ نہیں نکلنے والا ان میں سے. اندھیرے میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ یہ دیکھیں، اندھیرے کا نقصان کیا ہوتا ہے یہ بتائیں. اندھیرے میں انسان دیکھیں کبھی گرتا ہے، پڑتا ہے، اٹھتا ہے، چلتا ہے، پھر ادھر ٹکراتا ہے، ادھر ٹکراتا ہے. کبھی انسان کوئی نقصان دہ چیز ہے، مثلا آگے کوئی گڑھا ہے، اس میں جا کے گر جاتا ہے. کوئی جو فائدہ مند چیز ہے وہ اس کو نظر ہی نہیں آتی کہ یہ میری فائدہ مند چیز تھی.
اسی لیے تو ہم روشنی جلاتے ہیں نا. ہم رات کو آپ لوگ کیوں لائٹ جلاتے ہیں بتائیں؟ اندھیرے میں ہی رہا کریں نا. کیوں لائٹ جلاتے ہیں؟ کیوں نہیں اندھیرے میں رہتے؟ کیا نقصان ہوتا ہے اندھیرے میں رہنے سے؟ رہ لیا کریں نا اندھیرے میں. نہیں، انسان نہیں رہنا چاہتا، وہ چاہتا ہے روشنی ہو، روشنی کو پسند کرتا ہے تاکہ وہ اپنی جو اس کو چیزیں ڈیمیج کرنے والی ہوں، اس کو ہارم کرنے والی ہوں، اس کا نقصان کرنے والی ہوں، ان سے بچ سکے، اور جو چیزیں اس کو فائدہ دے سکتی ان کو دیکھ سکے، آرام سے چل سکے. ورنہ آپ اندھیرے میں تو دیکھا کیسے چیزیں پکڑ پکڑ کے چلتے ہیں، ادھر صوفے پہ تو پھر بھی کہیں گر گئے، پھر بھی کہیں الٹ گئے، پھر بھی کوئی چیز گر گئی آپ کے ہاتھ سے، پھر بھی کوئی چیز ٹوٹ گئی. تو آج دنیا کا جو ماحول ہے نا آپ کے آس پاس، وہ اندھیرا ہے بالکل. کون سا اندھیرا؟ جہالت کے اندھیرے، لا علمی کے اندھیرے، رسم و رواج کے اندھیرے، لوگوں کی پسند ناپسند کے اندھیرے، سب اندھیرے ہیں. اللہ کی نافرمانیوں کے اندھیرے، سب اندھیرے ہیں. اب ہر وہ راستہ جو اللہ کی رہنمائی کو چھوڑ کے انسان اپناتا ہے وہ اندھیرے کا راستہ ہے. کفر کے اندھیرے ہیں، کہیں شرک کے اندھیرے ہیں. اب ان اندھیروں میں کوئی بندہ ہے تو ایک ان میں سے ایسا ہے جس کو لائٹ مل گئی، وہ لائٹ میں چل رہا ہے، دنیا کو بھی اس سے، اس کے ارد گرد والوں کو بھی اس سے روشنی مل رہی ہے. دونوں کیا برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. آپ خود بھی کہیں گے نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اندھیرے ہیں، اس کو نہیں پتا ہوگا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. وہ ہر چیز سے واقف ہے، اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے. کیونکہ دنیا کی اس میں ایسا کاموں میں، عیش و آرام میں اور اس کی دوڑ میں ایسا لگا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اندھیروں میں پڑا ہوا ہے. بہر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہیں، بہت فرق ہے دونوں میں. آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ فرق؟ اسی طرح خوبصورت بنا دیا کافروں کے لیے جو وہ عمل کرتے ہیں. یعنی اب کافروں کو جو اس کو نہیں مانتے ان کے لیے یہ کتنی خوفناک بات ہے کہ برے کام کو، اب وہ اندھیرے میں رہنا چاہتے ہیں، اندھیرے ہی ان کو اچھے لگنے لگے، وہی ان کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے کہ ٹھیک ہے پھر تم انہی میں رہو. برے کام ہے نا کرتے، وہی ان کو لگتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، برائی نہیں لگتی، وہ اچھائی لگتی ہے. زینا، خوبصورت بنا دیا. جو ان کے اعمال ہیں آج، وہ مثال کے طور پہ آپ ان کے کوئی بھی اعمال اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ان کو بھلے لگتے ہیں. بدکاری کرنا ان کو کوئی بری بات نہیں لگتی، ڈیٹنگ کرنا کوئی ان کو اس میں کوئی حرج نہیں نظر آتا. اور اسی طرح ہم نے مقرر کر دیا ہر بستی میں ان کے بڑوں کو، ان کے بڑے بڑے جو تھے اس کے مجرموں کو مقرر کر دیا. کس لیے؟ لیم قروفی، تاکہ وہ فریب کریں، مکر و فریب کا جال بچھائیں اس میں. یعنی جس بھی بستی میں، ہر بستی کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، جو بڑے بڑے، یعنی آپ اپنے دیکھ لیں جہاں جو امیر، جن کو ایلیٹ کہتے ہیں، ایلیٹ کلاس جو تھی، اس ایلیٹ کلاس کے مجرموں کو ہم نے ہر ایک بستی میں مقرر کر دیا کہ اب وہ وہاں پہ مکر کریں، وہ چالیں چلیں. وہ مجرمین تھے، وہ لوگوں کو بہکائیں. آپ دیکھیں نا جہاں پہ بھی کوئی ٹرینڈ سیٹ ہوتے ہیں، وہ کون سیٹ کرتا ہے؟ مجرم لوگ، جو بڑے بڑے ان کے مجرم لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو ان کی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے. اللہ کے پیغمبروں نے بھی لوگوں کو بلایا نا، تو ان کی مخالفت کس نے کی ہے بتائیں؟ غریب لوگوں نے تھوڑی کی، بڑے بڑے جو سردار ایلیٹس تھے انہوں نے کی. یہ انسان کی ہسٹری بتاتی ہے. لیکن کیا ہوا؟ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون. وہ کسی اور کے خلاف نہیں چالیں چلتے، اپنے ہی آپ کو وہ نقصان دے رہے ہیں، مگر ان کو شعور نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ریئلائزیشن ہی نہیں ہے اس بات کی. وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہم ٹرینڈز بنا کے اور اس طرح کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا لیں گے یا اس طرح کر لیں گے، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ خود اپنے آپ کو کنویں میں ڈال رہے ہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اور ان دا اینڈ آپ دیکھیں پیغمبروں کی سٹوری سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان دا اینڈ نقصان میں کون رہے؟ وہ پیغمبر تو نہیں رہے، یہی ایلیٹسٹ رہے. مشن یہ ہے، ان کی چالیں یہ ہوتی ہیں کہ لوگ بس اللہ کے راستے کی طرف نہ چلیں، اس کے احکامات کو نہ مانیں. عوام دیکھا نا، اب ہر جگہ پہ آپ دیکھیں عوام کس کے پیچھے چلتی؟ جو یہ سیلیبریٹیز ہیں، جو یہ امیر امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، ان سے لوگ عوام اتنے اٹریکٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں خوشیوں کے یا انٹرٹینمنٹ کے ایسے تہوار بنا لینا،
جس میں بے حیائی ہے، جس میں اسراف ہے، جس میں اللہ کی حدود کو توڑا جائے، کہیں بسنت منائی جا رہی ہے تو کہیں کچھ اور کیا جائے، یہ اکابر ہی کرتے ہیں نا بیچارے. عام جو غریب طبقہ ہے یا عام جو مڈل کلاس، ان کو بیچاروں کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اتنی اس کے اندر اسراف کر کے حدیں توڑ دیں. اکابر جو ہیں یہ ہیں جو ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں ہر بستی میں، تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے ہٹا کے اپنے ان ٹرینڈز کی طرف لے آئیں. یہ اپنے فائدوں کے لیے کرتے ہیں، ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں اس میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے ملوک کے دین پہ ہوتے ہیں، یعنی اپنے بادشاہوں کے دین پہ. جو بڑے بڑے آپ دیکھ لیں گے اگر آپ، اچھا آج کل شادیاں اس طرح ہو رہی ہیں، آج کل تو شادیوں پہ یہ کیا جا رہا ہے، لو جی صاحب اسی طرف اندھے. کیسے ہم لوگ ہیں نا، میں کہتی ہوں جانور تو جانور ہے بیچارہ، اس کو تو نہیں پتا، وہ تو وہ بھیڑ چل رہی ہے وہ پیچھے جاتی جا رہی ہے، وہ بھی بھیڑے ہیں بیچاری، وہ جانور ہیں. لیکن ہم عقل شعور رکھتے ہوئے بھی دیکھیں کیسے کرتے ہیں کہ جو ایلیٹ کلاس کر رہی ہے، جو ٹرینڈ سیٹرز نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا، ہم بھی اندھوں کی طرح اس کے پیچھے بلائنڈ فالوئنگ، اندھیرے میں ہے نا. اگر اگر ہمارے پاس نور ہو تو ہم کبھی یہ کام نہیں کریں گے. کہ ہنسی مذاق بھی اڑاتے ہیں، تم کون سے سینچری میں رہ رہی ہو، تم کیا وہ کر رہی ہو. اب وہ بڑے بڑے لوگوں نے جب کہہ دیا تو بیچارے جو دوسرے ہیں ان کے تو دل ویسے ہی اتنے نازک ہوتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں سب چیز چھوڑو.